ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر آپ کو دیں گے۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیے یادگار اور بڑا دن۔ 4.5 سال بعد قومی ایئر لائن کی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے روانہ کر دی گئی۔ PK-74 300 سے زائد مسافروں کو لے کر اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی۔ وزیر دفاع اور ایویشن خواجہ آصف نے مسافروں کو الوداع کیا۔ پرواز آج شام پیرس انٹرنیشنل چارلس ڈی گول ایئرپورٹ پر اترے گی۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق پہلی پرواز اسلام آباد سے پیرس کے لیے دن 12 بجے روانہ کی گئی۔ پیرس آنے اور جانے والی پہلی اور دوسری پروازوں کے لیے فلائٹ بکنگ فل ہو چکی ہے۔ ترجمان کے مطابق پی آئی اے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 براہ راست پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ مسافر اپنے موبائل فون، ٹیبلٹ یا لیپ ٹاپس کے ذریعے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کی پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی کے بعد عوام کو مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں کی بحالی سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو سہولت ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی براہ راست پروازوں سے مستفید ہو سکیں گے۔ پروازوں کی بندش سے قومی ایئر لائن کو اربوں ڈالر کا نقصان اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے حکومت نے قومی ایئر لائن کا تشخص بحال کیا۔ یورپ پروازوں کی بحالی کے بعد پی آئی اے ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار، وزیر ہوابازی اور وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، متعلقہ تمام ادارے اور ان کے افسران اور اہلکار تحسین کے لائق ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر ہوابازی خواجہ آصف نے پیرس کے لیے پرواز کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ آصف نے فرانس ایمبیسی اسٹاف کے ہمراہ فیتہ کاٹا۔ اسلام آباد یورپ پروازوں کی بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی دور کے وزیر کے بیان سے بڑی تباہی ہوئی۔ طویل عرصے بعد یورپ کی پروازوں کی بحالی پر خوشی ہے۔ مسافروں کو دبئی یا کسی اور ملک سے وطن واپس آنا پڑتا تھا۔ اوورسیز کو سفر مہنگائی اور رقم زیادہ دینا پڑتی تھی۔ آئندہ دنوں میں برطانیہ اور امریکہ میں بھی پروازوں کا اجرا ہوگا۔ آج ہم انٹرنیشنل معیار پر پورا اترتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافے پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ دسمبر 2024 تک $3.1 بلین ترسیلات آئیں، جو نومبر 2024 سے 5.6% ہیں۔ دسمبر اور 2023 سے دسمبر 2024 تک ترسیلات زر میں 29.3% کا اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستانی بہن بھائیوں کے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے عزم کی صنعت ہے۔ ملکی معیشت کا پہیہ جام کرنے کا نعرہ لگانے والوں کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ پاکستان معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا۔ حکومت پاکستان ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ اہم خبر آپ کو دیں، اوورسیز پاکستانیوں نے 6 ماہ میں تقریباً $17.84 وطن بھیج دیے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے دسمبر 2024 میں $3.07 ارب پاکستان بھیجے۔ رپورٹ کے مطابق ترسیلات دسمبر 2023 سے 29% زائد رہیں۔ سعودی عرب سے پاکستانیوں نے 77 کروڑ جبکہ عرب امارات سے $63 کروڑ وطن بھیجے ہیں۔ برطانیہ سے اوورسیز پاکستانیوں نے $45 کروڑ، یورپ سے 36 اور امریکہ سے $28 کروڑ بھیجے گئے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں پاکستانیوں نے 33% زائد رقوم پاکستان بھیجی۔ پاکستانیوں نے گزشتہ ماہ $17.84 کروڑ وطن بھیج کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ مہنگائی کو 38 سے 4% پر لانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے۔ آئندہ وقت میں اشیاء کی قیمتوں میں ٹھہراؤ آئے گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ ملک کو مشکلات سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایٹمی طاقت ملک کی چابیاں ایسے شخص کو دی گئیں جس نے کبھی یونین کونسل بھی نہیں چلائی۔ انہوں نے کہا کہ بد انتظامی اور نااہلی کی بدولت ملک بدترین دلدل میں پھنس گیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ جن حالات میں ملک کو ہم سے چھینا گیا
گیا انہی حالات میں بحالی کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے 30% سے زائد ترسیلات سر بھیجیں۔ احسن اقبال نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ترسیلات روکنے کے منصوبے بنانے والوں کی اپیلوں کو خاک میں ملا دیا۔ اوورسیز پاکستانیوں نے اڑان پاکستان میں اپنا حصہ ڈالا۔ اڑان پاکستان کے ذریعے ملک کو تیزی سے بڑھتی معیشت میں ڈھالنا ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ تحریک انصاف وہ کام کر رہی ہے جو کبھی رو کو کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی پاکستان مخالف لابیز کا اعلی کار بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2018 میں سازش ہوئی، سازش کے کردار کو خود تاریخ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آج وہ کردار پکڑ میں ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ خبر دیں گے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سزا سنا دی جاتی ہے؟ ریمارکس یہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتے ہیں یا نہیں، سب کو مد نظر رکھیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آرمی ایکٹ کا اطلاق صرف فوج پر ہوتا ہے، فوجی افسران کو بنیادی حقوق اور انصاف ملتا ہے یا نہیں، ہم سب کو مد نظر رکھیں گے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ اس نقطے پر بھی وضاحت کریں کہ فوجی عدالت میں فیصلہ کون لکھتا ہے۔ اس پر وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ فیصلہ لکھنے کے لیے جیک برانچ کی معاونت حاصل ہوتی ہے۔ جسٹس مسرت نے سوال کیا کہ اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا ایک آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹ کی لائٹس بجھا کر کہا گیا ملک چھوڑ دو، اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈالا گیا۔ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا، مگر پھر بھی کیس فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ اس پر وزارت دفاع کے وکیل نے کہا کہ ہائی جیکنگ آرمی ایکٹ میں درج جرم نہیں، اس لیے وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی آفیسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ اس پر خواجہ حارث نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں مکمل بیان کروں گا۔ سماعت کے آخر میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ 9 مئی واقعات میں کل ملزمان 5000 کے قریب تھے۔ فوجی عدالت لے جائے گئے 105 ملزمان کی جائے وقوع پر موجودگی کے شواہد ہیں۔ بعد ازاں آئینی بینچ نے سیویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے ڈی چوک احتجاج کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے 153 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کی جبکہ 24 کی مسترد کر دی۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ڈی چوک کیس میں گرفتار پی ٹی آئی کے 177 کارکنان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے پی ٹی آئی کے 153 کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لی جبکہ 24 کارکنان کی ضمانتیں مسترد کر دی گئی۔ اے ٹی سی نے 5000 روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانتیں منظور کی۔ عدالت نے تھانہ کراچی کمپنی کے 48 ملزمان میں سے 43 کی ضمانتیں منظور جبکہ 5 کی خارج کر دی۔ تھانہ ترنول کے 7 ملزمان میں سے 2 کی ضمانتیں منظور جبکہ 5 کی خارج کی گئی۔ تھانہ آئی 9 کے 10 ملزمان میں سے 9 کی ضمانت منظور جبکہ 1 کی درخواست ضمانت خارج کر دی گئی۔ تھانہ سیکریٹریٹ کے تمام 25 ملزمان کی ضمانتیں منظور کی گئی۔ تھانہ مرگلہ کے 45 ملزمان میں سے 42 کی ضمانتیں منظور جبکہ 3 ملزمان کو ضمانت نہ مل سکی۔ تھانہ کوہسار میں 1 ملزم کی ضمانت منظور ہوئی۔ توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے بات کریں، آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ جاری کر دی ہے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے کی۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ بشرا بی بی اور ان کے وکیل آج عدالت میں پیش نہیں ہو سکے۔ استغاثہ کے گواہ محمد احمد پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل قوسین مفتی نے جرح مکمل کی۔ وکیل ارشد تبریز کی غیر حاضری پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کے وکیل آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئے تو حق جرح ختم کر دیں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں مجموعی طور پر 5 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر استغاثہ کے مزید 2 گواہان کو طلب کر لیا ہے۔ کیس کی سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے قید میں 520 دن کے دوران حکومت کے 55 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا جیل میں ایک دن کا 10.5 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ہو رہا ہے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔
बानी पीटीआई के अडियाला जेल में 21 माह कैद के दौरान हुकूमत ने उन पर 55 करोड़ रुपए के अखराजात किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई तकरीबन 520 दिनों से जेल में है और उनके खिलाफ 188 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें 4 इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरीज नैब में है। बानी पीटीआई के खिलाफ 12 इन्वेस्टिगेशंस FIA में ज़ेर इल्तवा है, जबकि मुल्क भर के 70 पुलिस स्टेशन में 172 क्रिमिनल मुकदमा दर्ज हैं। हुकाम के मुताबिक बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और उनके कैद खाने के इर्द गिर्द की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने पर 2 करोड़ रुपए की रकम सर्फ की गई है। बानी पीटीआई के लवाजमात और खाने पीने पर माहाना 5 लाख रुपए खर्च आते हैं, जबकि सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्च होते हैं। उनके खाने पीने का रोजाना का खर्च 20,000 रुपए है, जो हुकूमत पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके अलावा अडियाला जेल में कायम बैंक में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है, जिसे बानी पीटीआई अपनी जरूरियात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब की टीम और प्रोसिक्यूटर्स पर अब तक 30 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जो कि हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं। FIA के 16 इन्वेस्टिगेशंस बानी पीटीआई के खिलाफ 12 मुकदमात की तहकीकात कर रहे हैं, जिन पर 5 करोड़ रुपए खर्च आ चुका है। मुल्क भर के थानों में 172 मुकदमात में बानी पीटीआई पर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की जानिब से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सेंट्रल लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि 5 माह में पहले ऐलान किया था कि ये यहाँ लाइब्रेरी बनेगी। आज का दिन इदारे के लिए बहुत अहम है। लाइब्रेरी से आम पब्लिक को बहुत सी सहूलतें मुयस्सर होंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से सारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही हैं। हमने केसेस जल्द निपटाकर बैकलॉग को खत्म कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि तारीख में पहली बार 1 लाख से ज्यादा केसेस निपटाए गए। गुज़िश्ता साल 1,19,000 केसेस निपटाए गए। उम्मीद करता हूँ आइंदा आने वाले सालों में इससे ज्यादा कामयाबियां मिलेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। गर्ल्स हॉस्टल का संगे बुनियाद रख दिया। गर्ल्स हॉस्टल में रिहायशी कमरों की तादाद 119 हो गई। गर्ल्स हॉस्टल में हॉल, जिम्नेजियम, तफरीही लॉन्च और 5 दफातर भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि तुर्क वफ्द को खुश आमदीद कहती हूँ। तालीमी मैदान में तुर्किया के ताउन की मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के वक्त गुजरने के साथ ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। रजब तैयब अर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। तालीम के शोबे में तुर्किया के साथ शराकत दारी चाहते हैं। अपडेट करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मुल्की मजमूई सूरत हाल और कुर्रम में क़याम के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे और खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की सेहत के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी और मौलाना फजलुर रहमान ने इमदादी अशिया के काफिलों की पाराचुनार आमद पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि कुर्रम में क़याम अमन के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। बाज़ अनासिर ने जानबूझकर कुर्रम इशू को गलत रंग दिया। सूरत हाल की बेहतरी के लिए ग्रैंड जिरगे की मुखलिसाना काविशों को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से देरीना न्याज़मंदी है। पाकिस्तान की सियासत में सरबराह JUIF का मुस्बत किरदार काबिल तारीफ है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मरियम नवाज बानी PTI बनने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। बानी PTI शरीफ खानदान के असाब पर सवार हैं। शरीफ खानदान को ख्वाब में भी बानी PTI नजर आते हैं। बैरिस्टर सैफ ने अपने एक बयान में मजीद कहा कि नवाज शरीफ को बानी PTI बनने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। पंजाब का पैसा अवाम पर खर्च होने के बजाय लंदन मुंतकिल हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का पैसा अवाम की फलाह बहबूद पर खर्च किया जा रहा है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि अली अमीन कंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पहला कर्ज उतारने वाला सूबा बन गया है। जाली कानून ने इस बार करप्शन के साथ लाकानूनियत को भी फरोग दिया है।
اب بات کریں گے علیمہ خان کے بیان کی۔ انہوں نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب بانی پی ٹی آئی نے باہر آنا ہوا تو انشاءاللہ فجر کے وقت جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ پہلے دن سے بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ سب کیسز سے بری ہو کر نکلوں گا۔ علیمہ خان کا کہنا ہے القادر کیس ہائی کورٹ میں جائے گا تو ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا مذاق ہے۔ بشرا بی بی نے پچھلی سماعت پر بتایا تھا کہ وہ اگلی سماعت میں نہیں آئیں گی۔ علیمہ خان نے مزید بتایا بانی پی ٹی آئی نے سلمان اکرم راجہ کو مقرر کیا ہے۔ انہوں نے وہی کہنا ہے جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے۔ پارٹی 8 فروری سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ علیمہ خان نے کہا حکومتی اراکین نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹویٹ کیا ہے، شاید اس لیے مذاکرات بند ہو جائیں۔ جب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صبح 7 بجے جیل بھی کھل جاتی ہے، جب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو رات کو بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز جانوروں کے ساتھ سیاسی بونوں اور سیاسی نیم پاگلوں کا بھی علاج کریں گی۔ اب جعلی پیری مریدی کا کاروبار چلانے والوں کے بچے بھی مریم نواز کو تانے دیں گے۔ مریم نواز کی چند ماہ کی کارکردگی باقی صوبوں کے لیے مثال ہے۔ عظمہ بخاری نے مزید کہا کہ پنجاب میں کام جاری ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ ایک جماعت ایک صوبے میں 16 سال سے، دوسری 12 سال سے اقتدار میں ہے۔ ان دونوں سے کارکردگی پوچھیں تو مظلومیت کارڈ اور ذاتیات کارڈ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو کارکردگی سے مقابلہ نہیں کر سکتے وہ زبان درازی میں مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ مشکل وقت گزر چکا، اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسف زئی نے کہا ہے کہ میڈیا پر شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی لڑائی دیکھ کر افسوس ہوا۔ سینئر لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ڈسپلن قائم کرے۔ شوکت یوسف زئی نے ویڈیو بیان میں کہا کہ تحریک انصاف کے مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو، کیونکہ حکومت کا رویہ سنجیدہ نہیں۔ حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے، جبکہ بانی پی ٹی آئی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں۔ بہت اچھا ہوا کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کر کے حکومت کو ایکسپوز کر دیا۔ حکومت مذاکرات سے خوفزدہ لگ رہی ہے۔ اگر اختیار ہے تو بانی پی ٹی آئی سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی؟ شوکت یوسف زئی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ملک کے اوپر بوجھ ہیں۔ یہ اڑان پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن پیسہ کہاں ہے؟ ملک میں امن و امان، رول آف لا اور سیاسی استحکام نہ ہو تو کون پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا؟ سندھ حکومت نے نقصان کے ازالے کے لیے فصلوں کا بیمہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر زراعت سندھ سردار محمد بخش مہر کی زیر صدارت اجلاس میں سیکرٹری زراعت اور دیگر نے فصلوں کے انشورنس منصوبے سے آگاہ کیا۔ سردار محمد بخش نے کہا کہ سندھ حکومت چاہتی ہے کہ پولارڈ ایڈوائزر چاول، کپاس اور گندم کی فصلوں کو انشورڈ کرے۔ سندھ میں ممکنہ سیلاب، بارشوں، بیماری، گرمی، کیڑا لگنے اور موسمیاتی تبدیلی سے فصلوں کو ہونے والے نقصان کو اب انشور ہونا ضروری ہے۔ صوبائی وزیر زراعت کا مزید کہنا ہے کہ محکمہ زراعت سندھ نے اب انشورنس کے 1 سال کے لیے پائلٹ پروجیکٹ کی منظوری دی۔ انشورنس کے ماڈل کو چلانے کے لیے پولار ایڈوائزر سندھ کے کسانوں کو ایریا بیسڈ انڈیکس انشورنس کے تحت سپورٹ کرے گا۔ پہلے مرحلے میں 2 اضلاع لاڑکانہ اور گھوٹکی میں ٹرائل کی بنیاد پر بیمہ پروگرام شروع کرایا جا رہا ہے۔ پروجیکٹ کامیاب ہوا تو مزید دیگر 27 اضلاع میں بھی شروع کرائیں گے۔ پاسپورٹ بنوانے کے لیے افراد کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ پاکستان کے تمام شہروں میں پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹر 7 دن 24 گھنٹے فعال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈی جی پاسپورٹس نے احکامات بھی جاری کر دیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شہریوں کی آسانی کے لیے ملک کے تمام شہروں میں پاسپورٹ ڈیلیوری کاؤنٹر 7 دن 24 گھنٹے فعال رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈائریکٹوریٹ آف امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کے تمام زونل ہیڈز کو اس حوالے سے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی نے بتایا کہ شہری اب ملک بھر کے 227 پاسپورٹ دفاتر میں کسی بھی وقت پاسپورٹ وصول کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جمال قاضی نے کہا کہ فیصلہ شہریوں کو پاسپورٹ کا بر وقت اجرا یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ ملک بھر میں پاسپورٹ کا بیک لاگ مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔
اس سے قبل پاسپورٹ بنوانے اور تجدید کروانے والوں کے لیے بڑی سہولت دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے شہر کے 2 نادرا میگا سینٹرز میں پاسپورٹ دفاتر کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کراچی میں نادرا میگا سینٹر، 5 اسٹار چورنگی اور نادرا میگا سینٹر سیمز چورنگی سائٹ میں شہریوں کو پاسپورٹ کی سہولیات مہیا کی جائیں گی۔ شہر میں متبادل پاسپورٹ سینٹرز کا قیام مرکزی پاسپورٹ آفس پر رش کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ گزشتہ دنوں ڈی جی پاسپورٹ مصطفیٰ جمال قاضی کے کراچی دورے کے موقع پر نادرا سینٹر میں پاسپورٹ آفس کے قیام کا فیصلہ ہوا تھا۔ کراچی سمیت پاکستان کے 11 کے لگ بھگ نادرا میگا سینٹرز پر پاسپورٹ کی سہولیات متعارف کروائی جائیں گی۔ خواتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا آغاز کل سے اسلام آباد میں ہوگا اور 2 روزہ کانفرنس میں کئی ممالک کے مندوبین، ماہرین تعلیم اور وزراء شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں تعلیم کے شعبے میں خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے لیے اقدامات پر بات کی جائے گی۔ عالمی کانفرنس میں ملالہ یوسفزئی بھی شرکت کریں گی۔ پاکستان کی میزبانی میں منعقد ہونے والی عالمی کانفرنس میں 44 مسلمان اور اتحادی ممالک کے 150 مندوبین شرکت کریں گے۔ کانفرنس کا اہتمام وزارت تعلیم نے کیا۔ کانفرنس کا عنوان مسلم کمیونٹیز میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع ہیں۔ کانفرنس کے انعقاد کا مقصد لڑکیوں کے تعلیم سے متعلق حاصل کی گئی کامیابیوں کو شیئر کرنا، معلومات کا تبادلہ اور تعلیم کے میدان میں درپیش مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل کے لیے قابل عمل اقدامات پر بات کرنا ہے۔ شہر غائب سے افسوسناک خبر ہے، جہاں 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شہید ملت روڈ پر ٹینکر کی ٹکر سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، جبکہ 1 شخص زخمی ہوا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ مشتعل افراد نے واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ بلدیہ ٹاؤن کے قریب ہب ریور روڈ پر بھی واٹر ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق کاٹھوڑ کے پاس کار سوار کی ٹکر سے زخمی ہونے والا کوسٹ گارڈ اہلکار بھی چل بسا۔ کار سوار کچھ دور جانے کے بعد اپنی کار چھوڑ کر فرار ہوئے۔ واقعے کا مقدمہ درج کر کے کار سوار کی تلاش جاری ہے۔ کورنگی میں ہونے والے ایک حادثے میں چمڑا چورنگی کے قریب کار نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر مار دی، جس سے موٹر سائیکل نالے میں جا گری اور 1 شخص جاں بحق ہو گیا، جبکہ کار سوار موقع سے فرار ہوا۔ اور آپ کو بتائیں کہ لاس اینجلس میں لگی آگ کیا ہے قدرت کا انتقام۔ امریکہ کا دلکش ترین شہر غزہ بن گیا۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں تاریخ کی بدترین آگ سے 6000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ مزید دیکھتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں لگی خوفناک آگ پر 3 روز بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا۔ پانچ مقامات پر لگی آگ سے جھلس کر اب تک 5 افراد ہلاک جبکہ درجنوں زخمی ہیں۔ آگ سے 6000 گھر اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئی۔ 32,000 سے زائد ایکڑ رقبے پر وادیاں اجڑ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں 95,000 صارف بجلی سے محروم ہیں۔ امریکی تجزیہ کار جیکسن ہنکل نے لاس اینجلس میں ہوئی تباہی کو غزہ سے تشبیہ دے دیا۔ غزہ اور اسرائیل تنازع میں اسرائیل کی مخالفت کے لیے مشہور تجزیہ کار جیکسن ہنکل نے سماجی ویب سائٹ ایکس پر لاس اینجلس میں آگ سے ہوئی تباہی کے مناظر شیئر کیے۔ جیکسن نے ساتھ ہی کیپشن میں لکھا کہ یہ آج لاس اینجلس ہے، غزہ نہیں۔ امریکہ کو بیرون ملک نسل کشی کی فنڈنگ کے بجائے اپنے ملک کے بحرانوں کو حل کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ لاس اینجلس میں لگی اس بدترین آگ پر صرف عام شہری ہی نہیں بلکہ ہالی ووڈ انڈسٹری کی کئی مشہور شخصیات بھی اپنا سب کچھ کھو بیٹھے۔ آگ میں امریکی صدر جو بائیڈن کے بیٹے کا عالیشان گھر بھی جل کر خاک ہو گیا۔ متاثرہ علاقوں میں 2 لاکھ شہریوں کو انخلا کا حکم دے دیا گیا۔ صدر جو بائیڈن نے اس آتش زدگی کو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے ہونے والی تباہی پر اگلے 6 ماہ تک 100% اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر بریفنگ کے دوران صدر بائیڈن نے کہا کہ فنڈنگ کی رقم سے متاثرہ علاقوں سے ملبہ ہٹایا جائے گا، عارضی پناہ گاہیں قائم کی جائیں گی، ریسکیو ورکرز کی تنخواہوں سمیت جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ تعمیراتی کام کے لیے اضافی فنڈز پاس کرانے کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے،
जिसके लिए वो कांग्रेस से अपील करेंगे। दूसरी जानिब नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमेरिका के खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक जलकर राख हो गया। जिम्मेदार डेमोक्रेट गवर्नर न्यूसम हैं। और दूसरी जानिब बरतानिया में आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमे मौसमियात ने बर्फबारी के लिए नई वार्निंग जारी कर दी। शुमाली आयरलैंड, वेल्स और मशरकी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में नई वार्निंग जारी की गई। मीडिया के मुताबिक मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मुतअद्दिद परवाजें आज भी ताखीर का शिकार रहीं। ईस्ट मिडलैंड और शुमाली मशरकी इंग्लैंड में येलो वार्निंग जारी कर दी गई। यॉर्कशायर और जनूब मगरबी स्कॉटलैंड में भी येलो वार्निंग जारी कर दी गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज बरकरार है। सवात, मुजफ्फराबाद और एबटाबाद में लोग सर्दी से ठिठुर गए। गिलगित बल्तिस्तान और केपी में दर्जे हरारत -12 तक जा पहुंचा। कराची में भी शदीद ठंड ने सबको हिला दिया। मजीद मौसम का अहवाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क के तोलो अर्ज में सर्दी की शिद्दत बरकरार। भलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद सवात, बाग़ाज़ात कश्मीर, मुजफ्फराबाद, मानसेरा और एबटाबाद में कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा के रख दिए। पहाड़ों ने सफेद चादर उड़ी। सयाहों की आमदोरफ्त में मजीद इजाफा हो गया। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता अंजुमात से नीचे चला गया। लिया में पारा -13, इस्तोर में -12 रहा। गोब्स कालाम, इसकरदू -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बगरोड, हुंजा में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात, गिलगित बल्तिस्तान -5, कोयटा -4, देर और लोरालई कोच में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी शदीद ठंड। सुबह सवेरे पारा 12 डिग्री तक जा गिरा। 12 जनवरी तक सर्दी की शिद्दत कम रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान की मारूफ स्पोर्ट्स और पिटनी ज़ैनब अब्बास के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत। ज़ैनब अब्बास ने अपने बेटे की हमरा सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके ये खुशखबरी सबको सुनाई। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर ज़ैनब अब्बास ने अपने बेटे के हमरा एक पोस्ट के जरिए सबको ये खुशी की नवीद सुनाई। ज़ैनब अब्बास ने इस पोस्ट के साथ ही कैप्शन में लिखा कि नए साल के आगाज पर टी का छोटा भाई आ गया है। हैदर हमजा कारदर खानदान के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है। ज़ैनब अब्बास ने नवंबर 2019 में साबिक वफाकी वजीर खजाना और साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हफीज कारदर के बेटे हमजा कारदर से शादी की थी। इनके यहाँ पहले बेटे की पैदाइश 7 दिसंबर 2021 को हुई थी, जिसका नाम इन्होंने तैमूर हमजा कारदर रखा था। ज़ैनब अब्बास को सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज से शुरू कर दी गई है। पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचों के टिकट मुल्तान में निजी कोरियर कंपनी के 11 सेंटर्स पर दस्तयाब हैं, जबकि दोनों मैचों में फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर्स में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। पीसीबी गेटवे के टिकट सिर्फ 500, वीआईपी इंक्लोजर्स के टिकटों की कीमत 150 और प्रीमियम इंक्लोजर्स के टिकटों की कीमत 100 रुपये मुक़र्रर की गई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है, जबकि टीम में तब्दीलियों का भी इम्कान है। और पीसीबी ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान मुश्ताक मोहम्मद, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सरअंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अपने बयान में कहा कि क्रिकेटर्स हमारे सफ़ीर हैं। पीसीबी इन्हें ये एजाज़ देने में फ़ख्र महसूस करता है। ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में एक ख़ास मकाम रखते हैं। मुझे उम्मीद है हमारे क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे।